السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو ویلکم بیک ٹو another vlog۔ یہاں پہ صبح صبح میں اٹھ گئی تھی کیونکہ میرا سیکنڈ وہ تھا انڈکشن ٹریننگ کا ڈے تھا، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ساری روٹین شیئر کر لو۔ یہ بہت یعنی میرے گھر والے سارے سوئے ہوئے تھے جب میں اٹھ گئی تھی۔ ایک چولہے کے اوپر رکھا تو وہ گیس ختم ہوا پڑا تھا، تو یہ والا چولہا نکالا اور یہاں پہ میں نے چائے رکھ دی ہے، کیونکہ آج کل بہت جلدی صبح ہو جاتی ہے، یعنی اتنی روشنی ہو جاتی ہے 5 بجے، ایسے لگتا ہے جیسے دوپہر ہو، اتنی روشنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے پہلے ایک آٹا تھوڑا سا بچا تھا جو میں نے اپنے پراٹھے کے لیے اس کا پیڑا بنایا، اور پھر ایک سائڈ پہ میں نے چائے چولہے کے اوپر چڑھا دی۔ یہاں پہ میں آٹا گوندھ رہی ہوں۔ آٹا میں اس لیے گوندھ رہی ہوں کیونکہ باقی گھر والوں کا ناشتہ بھی تو بننا ہے، تو اس وجہ سے میں نے کہا چلو ان کے اٹھنے سے پہلے میں ناشتے کے لیے آٹا ریڈی کر لیتی ہوں۔ اور آٹا جو ہے میں بہت سارے لوگ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے گوندھتا ہے، تو میں اس طرح کرتی ہوں کہ آٹا نکال لیتی ہوں، سوکھے آٹے میں ہی میں نمک ڈال لیتی ہوں، اور پھر اس کو تھوڑا سا مکس کرتی ہوں، اور پھر پانی ڈال لیتی ہوں، اور پہلے میں اس کو یعنی تھک سا آٹا وہ کرتی ہوں، زیادہ ملائم نہیں چھوڑتی، کیونکہ آج کل گرمیاں ہے تو یہ خود بخود تھوڑی دیر بعد ایسے نرم پڑ جاتا ہے آٹا، تو اس وجہ سے بس میں اس کو گاڑھا ایسے چھوڑ دیتی ہوں۔ صرف میں یہ کرتی ہوں کہ تھوڑے پانی سے میں اس کو مکس کر لیتی ہوں، اور پھر میں رکھ دیتی ہوں، کیونکہ پھر 5-10 منٹ گزرنے یا 20 منٹ اس دوران کوئی بھی کام کر لو آپ، تو اس کو رکھ لو اور یہ بہت اچھے سے نرم اور بالکل تیار ہو جاتا ہے آٹا۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے، آپ لوگ بھی اس طریقے سے اپنا آٹا گوندھ سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ اسی طرح ہی گوندھتی ہوں۔ تو یہاں پہ بس میں ساتھ ساتھ یہ برتن ہے تو وہ بھی صاف کرتی ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آٹا یا یعنی لڑکی اگر یا عورت آٹا گوندھ رہی ہے اور ساتھ ساتھ برتن صاف نہیں کرتی، برتن اس طرح اس کے اوپر سوکھا آٹا چپکا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو کوئی سلیقہ نہیں ہے یا اس کو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو بس ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ساتھ ساتھ اس کو صاف کرتی ہوں۔ بس اس کے اوپر یہ رکھ لیں گے تاکہ کوئی بھی چیز جو کیڑے مکوڑے پھرتے ہیں کچن میں وہ نہ جا سکے۔ خیر صبح کے ٹائم تو ہوتے نہیں ہے اتنے لڑکے، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ تو یہاں پہ جتنے بھی برتن ہمارے رات کے میلے پڑے تھے، کیونکہ رات کو ہم لوگ جلدی سو گئے تھے اور بس پھر دھوئے نہیں تھے، تو اس وجہ سے صبح صبح ہی دھونے پڑ رہے ہیں۔ تو میں اس طرح کرتی ہوں کہ جو سالن والے پلیٹس ہوتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو پہلے یہ جو تار والے سبھی ہوتی ہے اس کے ساتھ اچھے سے صاف کر لیتی ہوں۔ پھر یہاں بھی میری چائے بن گئی تھی، اور میں نے کہا کہ چلو پراٹھا بنا دیتی ہوں، برتنوں کو تو بعد میں بھی دھو سکتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں پراٹھا بنا رہی تھی۔ یہ جو آپ لوگوں کی چیزیں نظر آ رہی کیمرے کے سامنے، یہ میں روٹی کو آٹے میں جو تپا رہے تھے، اس کا جو سوکھا آٹا ہوتا ہے نا، وہ ایسے کیمرے کے سامنے نظر آ رہے ہیں جیسے انسیکٹس نہیں ہوتے اور اڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بس میں صرف اپنے لیے ہی پراٹھا بنا رہی ہوں، کیونکہ میں نے جانا ہے آج ہمارا سیکنڈ ڈے منتھ میں 2 بار ہوتا ہے، تو بس میں صرف اپنے لیے ہی بناؤں گی، باقی گھر والے اپنے لیے خود بنائیں گے۔ تو یہاں پہ بس یہ والا چولہا تھوڑا مشکل تھا، یعنی اتنا اچھے سے مجھے اس کے اوپر طریقہ نہیں آتا، وہ دوسرا جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں اس کے اوپر گھی لگا رہی ہوں۔ کچھ لوگ زیادہ گھی پسند نہیں کرتے، لیکن میں کہتی ہوں کہ نہیں، جب پراٹھا بنانا ہے تو دونوں سائڈ میں اس کے اچھے سے گھی سے یعنی آئل اس پہ لگ جائے۔ ہم لوگ آئل یوز نہیں کرتے، ہمیں اس کا ذائقہ اتنا خاص اچھا نہیں لگتا، اس وجہ سے ہم لوگ شمع گھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بس میں پراٹھا بنا رہی ہوں۔ اتنا کوئی اچھا پراٹھا نہیں بنایا، کیونکہ
شاید مجھے ایکسپیرئنس اتنا نہیں ہے یا کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ آج تو خیر میں اپنے اس کے لیے جلدی اٹھی ہوں، اس وجہ سے میں بنا رہی ہوں، ورنہ تو گھر والے بنا لیتے ہیں ناشتہ، تو مجھے تو تیار ملتا ہے۔ بس میں اس کو اچھا بنانے کی کوشش پورا کر رہی ہوں، لیکن دیکھتے ہیں اچھا بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اچھا نہ بھی بنے تو کھانا ہے، کیونکہ میں نے جانا ہے۔ کتنا اچھا وہ بن گیا شیر۔ تو یہاں پہ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور اچھی اچھی کمنٹ ایک دو کر لیں، تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی، اور میں اس طرح میری یوٹیوب کی جرنی جاری رہے گی، کیونکہ پھر میں موٹیویٹ ہوں گی کہ ہاں کوئی تو ہے کہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے والوں کی اس سے مجھے پتہ چلے گا کہ مجھے بنانے چاہیے، تو میں بناؤں گی۔ مجھے ویسے بھی شوق ہے، میں کہتی ہوں کہ مجھے بنانے چاہیے۔ گھر والوں کو اتنا پتہ نہیں ہے اب، لیکن میں بناتی ہوں۔ بس مجھے شوق ہے کہ میں ایک کامیاب یوٹیوبر بنوں انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ بس میرا پراٹھا آلموسٹ تیار ہونے والا ہے، بلکہ ہونے والا کیا ہو گیا ہے، تو بس اس کو پھر ہم نکال لیں گے، ہٹائیں گے، اور یہ میں خود کھاؤں گی۔ اتنا وہ ہو گیا تھا، میں اس کو نرم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، بٹ یہ سخت ہو گیا، اتنا نرم نہیں تھا۔ یہاں پہ میں یہ ٹرے ہے ربڑ کا، اس میں رکھ لیں گے، اور دوبارہ سے اپنے کام یعنی برتنوں کو شروع کریں گے، جو کہ میں درمیان میں چھوڑ آئی تھی۔ صرف کچھ پلیٹس کی میں نے جو سالن والے تھے اس کا وہ ہٹایا تھا، باقی برتنوں کو میں نے سائڈ پہ کر دیا۔ میں نے کہا چلو یہ تو بعد میں اتریں گے، ابھی چائے اور ناشتہ پہلے ہی بنا لیتے ہیں۔ اس ٹائم پہ میں نے ناشتہ کیا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بنا لیا۔ میں چائے ٹھنڈا پیتی ہوں، گرم گرم نہیں پی سکتی، تو اس وجہ سے میں نے اس کو رکھ لیا سائڈ پہ کر کے، کہ جب تک ٹھنڈا ہوتا ہے تب تک میں یہ برتن واش کر لیتی ہوں۔ اتنے زیادہ برتن نہیں تھے، لیکن پھر بھی تھوڑے بہت جو تھے، پھر برتن اگر میلے ہو تو سارا کچن صاف ہو، اور برتن میلے ہو تب بھی اچھا نہیں لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے سارا میس کریٹ ہوتا ہے۔ یعنی کافی دنوں سے ایسا لگتا ہے جیسے کافی دنوں سے بندے نے کچن صاف نہ کی ہو۔ تو بس یہاں پہ میں برتن دھو رہی ہوں، اور آپ لوگ کی اب صبح صبح کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ تو یہ ہوتے ہیں کہ رات کو دھو لیتے ہیں، بالکل کچن جو ہے وہ کلین کر کے سوتے ہیں، لیکن چونکہ میں ساتھ ساتھ جاب پہ جاتی ہوں، تو بس یہ ہے کہ اتنا ٹائم پھر نہیں ہوتا۔ خیر میرے گھر میں اور بھی لوگ ہیں، اتنی وہ ہر کوئی مصروف رہتا ہے، تو بس کبھی کبھی کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اتنی کوئی خاص ہم نے اسٹرکٹ وہ نہیں بنایا رولس کہ نہیں نہیں یہ کرنا ہی ہے، چاہے آپ جتنے بھی تھکے ہوئے ہو اور آپ نے رات کو یہ برتن صاف کرنے ہی ہے۔ ہمارے گھر میں اس سے نہیں ہے، بس ہر کوئی جو کام کرنا چاہے اپنی مرضی سے اپنے دل سے کر سکتا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے وہ کام میں نے کرنا ہے، نہیں، جس نے جو کام کیا اور جو کام اچھا لگا، جس سے پھر بندہ اچھے دل سے جب وہ خود اپنی مرضی سے کرتا ہے تو اتنے اچھے دل سے کرتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ بس ساری چیزیں جو ہیں، اور اس کو بڑے مزے سے اور بہت محنت سے پھر صاف بھی کرتے ہیں۔ اور بس یہ ہے روٹین ہے جو تقریباً ہر گھر کی ہوتی ہے، تو میں بھی یہاں پہ اپنا ڈیلی روٹین جو ہے، میں یعنی ٹریننگ پہ جانے سے پہلے کیا کرتی ہوں، کیونکہ گھر والے ابھی تک سوئے ہوئے تھے، ان کو تو کہیں جانا نہیں تھا، میں نے جانا تھا، اس وجہ سے میں جلدی اٹھ گئی تھی، اور میں نے جتنے کام تھے وہ کر لیے۔ میں جب بھی اس طرح کرتی ہوں، آٹا برتن سب چیزیں کر لیتی ہوں، چاہے جب جاب پہ جاتی ہوں، اور پھر میری بھابھی جب اٹھتی ہے وہ اتنی دعائیں دیتی ہے، اتنی خوش ہوتی ہے کہ میرے دل سے دعائیں نکلتی ہے جب آپ نے اتنا سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ خیر آپ نہ کیا کرے، کیونکہ آپ نے جاب پہ جانا ہوتا ہے تو آپ تھک جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ نہیں، جو میں کر سکتی ہوں میں ضرور کروں گی،
اور میں اپنے دل سے کرتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ کچن صاف ستھرا ہو، بس تو پھر کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ برتن اتنے نہیں تھے، پتہ نہیں کیونکہ عید گزری ہے، ہر پلیٹ میں بوٹیاں آئی ہیں اور ہڈیاں ہیں، تو یہ دیکھیے سنک جو ہے وہ سارا بھرا پڑا ہے پانی سے، کیونکہ اس کے کوئی نہ کوئی چیز آ گئی۔ میں کوشش تو کر رہی تھی کہ چیز گوشت اور سالن اس کو پہلے سے ہی ہٹا لو پلیٹ وغیرہ سے، بٹ پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، اور سنک کے جو ہولز ہیں اس کے درمیان آ جاتے ہیں، پھر پانی جلدی سے نہیں نکلتا۔ تو بس پھر میں نے یہاں پہ ایک اسٹک اٹھائی جو جھاڑو کی پتلی اسٹک ہوتی ہے، بس اس کو اس کے سنک کے ہول میں تھوڑا سا وہ کیا کہ چیزیں ان کے سامنے سے ہٹ جائے، ہول کے سرے سے ہٹ جائے، بس پھر پانی فوراً سے نکل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے سنک کا برا حال ہوا پڑا ہے، کیونکہ تھوڑے بہت روٹیوں کے ٹکڑے اور یہ چیزیں جو جاتے جاتے ہیں نا، تو بس وہ پھر سارا راستہ بند ہو جاتا ہے اور ساری چیزیں وہیں پہ ٹھہر جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے آلموسٹ سارے برتن دھو لیے تھے، بس کچھ برتن تھے جو آخر میں یہ رہتے تھے، میں نے کہا چلو یہ بھی دھو لیتی ہوں اور سنک کو بھی صاف کروں گی، تاکہ پھر کوئی اس طرح اگر صاف ستھرا ہو نا تو پھر یہ کوئی کیڑے مکوڑے جو کچن میں ہوتے ہیں یا کاکروچ نکلتے ہیں، یہ چیزیں پھر نہیں آتی۔ جب کچن میلا ہو یا یہ روٹی کے ٹکڑے ادھر ادھر پڑے ہوں تو پھر پپیلیاں بھی آتی ہیں، اور یہ اور کاکروچ یہ وہ جتنے بھی انسیکٹس ہیں وہ سارے پھر کچن میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو پھر بندے کو اچھا نہیں لگتا کہ پتہ نہیں برتن دھوئے بھی ہیں، دھوئے ہوتے ہیں انسان نے، لیکن پھر بھی دل نہیں کرتا کہ نہیں نہیں یوز کرنے سے پہلے ہم نے دوبارہ سے واش کرنے۔ وہ تو خیر ہم ویسے بھی کرتے ہیں، اسلام میں بھی یہی ہے کہ جب بھی کوئی چیز استعمال کرو پہلے اس کو دیکھو اور اس کو صاف کرو، اس کے بعد اس کو یوز کرو، یہ بھی ایک سنت ہے۔ تو خیر ہم تو وہی طریقہ انہیں اپناتے ہیں جو اسلامی کے ہیں۔ تو بس یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اگر اچھی جگہ پہ ہو، کچن صاف ہو، تو پھر یہ چیزیں آتی بھی نہیں ہے۔ وہ بھی احتیاط ضروری ہے کہ انسان کچن کو صاف رکھے۔ ہماری کچن کی ہے جو نلکی ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو زنگ لگا ہوا ہے، اتنے خراب ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس چیز سے صاف ہوگی۔ میں تو اس کو اکثر جب بھی میں برتن دھوتی ہوں تو اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتی ہوں صوبے کے ساتھ، لیکن یہ صاف نہیں ہوتی، پتہ نہیں کس چیز سے صاف ہوگی۔ تیزاب سے صاف اگر ہوتی ہے تو مجھے یہ ڈر ہے کہ ایسے نہ ہو کہ اس کا اسٹیل خراب ہو جائے، کیونکہ یہ اسٹین لیس اسٹیل کی ہے میرے خیال سے، تو یہ بھی پھر خراب ہو سکتی ہے نا تیزاب اگر اس کے اوپر ڈالے، اور اگر نہ ڈالے تو یہ اتنے برے لگ رہے ہیں۔ ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کچن سارا صاف بھی ہو جائے، سنک بھی صاف ہو جائے، لیکن نلکیاں اس طرح ہو تو بری لگتی ہے۔ آپ لوگ مجھے ذرا اس کا طریقہ بتائیں کہ اس کو کس طرح صاف کرنا ہے، آپ لوگ اپنی نلکیاں کس طرح صاف کرتے ہیں، تو پھر میں انشاءاللہ وہی طریقہ اپناؤں گی اور ٹرائی کروں گی کہ صاف ہوتی ہے یا نہیں۔ تو یہاں پہ میں جتنی بھی اس کے سنک کے اندر چیزیں تھوڑے موٹے تھوڑی بڑی چیزیں جو ہیں، جیسے ٹماٹر کا چھلکا ہو گیا یا پیاز ہو گیا کچھ، اس کو نکال لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد اس کو اچھے سے واش کروں گی۔ میں یہاں پہ ڈش واشر جو ہے یہ یوز کرتی ہوں، کیونکہ اس کی اسمیل بہت اچھی ہے۔ یہ پہلے میں اس کے ساتھ وہ کر لوں گی، لیکن اس کی چکناہٹ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے ساتھ صحیح سے نہیں اترے گی، تو بس یہاں پہ پھر میں برتنوں والا صابن بھی یوز کر لیتی ہوں کہ ویسے بھی تو دھو رہی ہوں اچھے سے تو صاف ہو جائے، ورنہ ایسے دھونے کا کیا فائدہ۔ بس اس کو اچھے سے جو تار والی سوئی ہوتی ہے اس کے اچھے سے اس کے ساتھ وہ کر لیں گے۔ ویسے بھی ہمارا سنک جو ہے ماشاءاللہ سے اس کو زنگ نہیں لگتا ہے، یہ تھوڑی بہت وہ لگا لیں صرف یا برتنوں والا صابن تو اسے چمک اٹھتا ہے۔ تو
شاید یہ وجہ بھی ہے کہ ہم اکثر جب بھی برتن دھوتے ہیں نا تو اس کو ساتھ ساتھ صاف کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو صاف نہیں کرتے، پھر اس کے اوپر جتنے بھی داغ دھبے ہوتے ہیں وہ پک جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ صاف کرو تو بہت ٹائم بھی لیتے ہیں اور صاف بھی صحیح سے نہیں ہوتے. تو یہ دیکھیے ایسے چمک اٹھا. یہ جو میں نے صوبیاں یوز کی یہ ایک میں نے بھی صاف نہیں کیا، کیونکہ مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی تھی کہ جلدی تھی کہ چلو میں نے ناشتہ کرنا ہے، خود کو تیار کرنا ہے، اور پھر ایسے نہ ہو کہ میری ٹیکسی آ جائے اور میں لیٹ ہوں، یا پھر میں اپنے کپ پہ پانی کنگالوں گی اور بس پھر یہ دیکھیے کیسے چمکا لیا ہے میں نے. بس یہاں پہ میں نے ناشتہ بھی کر لیا تھا، اور وہ کلپ میں نے نہیں بنایا کہ ناشتہ میں کر رہی ہوں. تو ظاہر سی بات ہے ناشتہ تو کرنا ہے، جب کہیں جانا ہے تو ناشتہ تو کرنا ہے. یہاں پہ میں اپنی الماری میں آ گئی ہوں، سوچ رہی ہوں کہ کون سا سوٹ پہنوں. یہ بلیک کلر کا جو تھا اسٹارٹ میں وہ تو میں لے گئی، اور یہ والے جو ہے اور ساتھ میں یہ اور ایک یہ بلیک، یہ تینوں میں جو ہے میں ایک ایک دن لے کے گئی ہوں. میں اس کو اوائڈ کروں گی کہ یہ نہیں لے کے جاتی. فی الحال جو نہیں لے کے گئی وہ لے کے جاتی. یہ جو فرسٹ پہ ہے بلیک کلر کی وہ کل میں نے پہنی تھی، سو اس وجہ سے آج اس کو نہیں پہنیں گے. یہ میں نے عید کے لیے بنوایا تھا، لیکن عید پہ میں نے نہیں پہنا، کہ کہیں جانا ہی نہیں ہوا تو بس پھر میں نے نہیں پہنا. یہ اس کا اوور آل لک ہے، اور یہ اس کے ساتھ دوپٹہ ہے، اور اس کی میں نے سمپل سلائی کی ہے کیونکہ گرمی ہے، زیادہ ڈیزائن بناؤ تو پھر ایسے انسان کو چبھتے ہیں. یہ اس کا اوور آل لک تھا. اور بس یہاں پہ میں نے نہا دھو لیا اور صاف ہو گئی، اور بس ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی. اور یہ شوز جو ہیں یہ بائی چانس اس کے ساتھ مل گئے. یہاں پہ میں کلاس میں تھی، کلاس میں تو خیر میں اتنی ویڈیو نہیں بنا سکتی کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوسروں کی پرائیویسی کا خیال بھی رکھنا ہے. اور یہ جس کالج میں ہماری ٹریننگ ہے تو یہ وہی ہے، ایسے چھٹیاں ہیں اس کی، لیکن یہ ویسے بھی اولڈ ہے. یہاں سے یہ جو سرکاری وہ تھا کالج تھا، میڈیکل کالج تھا، یہاں سے شفٹ ہو گئے کہیں اور یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ ہے. دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کنواں بنایا ہوا ہے، شاید اس کے لیے واش روم وغیرہ کے لیے ہوگا. اور یہ جو پائپ ہیں یہ نئے لگے ہوئے ہیں. کنسٹرکشن کا کام ابھی سٹارٹ ہے، یعنی کافی چیزوں کو یہ رینیو کر رہا ہے. بلڈنگ تو خیر اتنی نیو نہیں ہے، لیکن چیزیں اس کو نئے لگا رہے ہیں. تو یہاں پہ بس میری چھٹی ہو گئی تھی، اور اتنی گرمی تھی اور میں نے واپس آ رہی تھی. آج کا ولاگ بس اتنا ہے. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ لوگوں کا